पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। पेट्रोल 2 रुपये 20 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 327 रुपये 62 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपया 50 पैसे फी लीटर कमी। डीजल की नई कीमत 380 रुपये 86 पैसे फी लीटर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। नेपरा ने भी आवाम पर बिजली गिरा दी। 75 पैसे फी यूनिट महंगी बिजली की कीमत में इजाफा जून की माहाना एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। अगस्त के पहले बिजली बिल इजाफी कीमत के मिलेंगे। इतलाक मुल्क भर के सारिफिन पर होगा। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लेवी खत्म करो, अवाम को रिलीफ दो। जमात इस्लामी ने एहतजाजी तहरीक का आगाज कर दिया। मुल्क भर में 510 मकामात पर मुजाहरे। लाहौर में जगह जगह रैलियां, करतबा चौक में धरना। हाफिज नईम रहमान ने कहा कि हुक्मरानों को आवाम की तकलीफ का कोई एहसास नहीं। कल लाहौर समेत 4 शहरों में बड़े धरनों और मार्च का ऐलान। चारों सूबों में वज़राए आला और गवर्नर हाउसेस के सामने तारीखी धरनों का आगाज होगा। हम 25 करोड़ लोगों के मुतालबे के लिए तारीखी जिद्दोजहद जो शुरू कर चुके हैं, उसके लिए हमने लाए अमल का ऐलान किया है। पेट्रोलियम लेवी खत्म करो, बिजली की कीमत कम करो, फरसूदा निजाम के खिलाफ एक तारीखी जिद्दोजहद नए उन्वान के साथ 9 अगस्त इतवार के दिन भरपूर तरीके से आएंगे और जिद्दोजहद की तारीख। गाड़ियां रुकेंगी, पहिया थमेगा। मिनी मस्ता और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का आज से हड़ताल का ऐलान। सदर मिनी मस्ता गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हाजी शेर अली कहते हैं कि आज से कोई गाड़ी नहीं चलेगी। मुतालिबात की मंजूरी तक हड़ताल करेंगे। तनवीर जट ने कहा कि गुड्स ट्रांसपोर्टर्स इत्तेहाद की कॉल पर भरपूर हड़ताल की जाएगी। सरकारी कीमत कागजों तक बाजार में मनमानी बेधड़क। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स और दुकानदारों की लूटमार। 241 रुपये किलो की सरकारी कीमत मजाक बन गई। परचून रेट 430 रुपये किलो से भी तजावुज कर गया। दूसरी जानिब लाहौर हाईकोर्ट ने एलपीजी मार्केटिंग एसोसिएशन की दरखास्त पर जवाब मांग लिया। मॉनसून के रंगोरूप, कभी छांव कभी धूप, सुबह सवेरे कहीं ठंडी हवाएं और कहीं बादलों का बसेरा। दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हवा में नमी का तनासुब 77% रिकॉर्ड। हवाओं की रफ्तार 10 किलोमीटर फी घंटा हो गई। आज दिन के औकात में दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे तक मज़ीद बारिश बरसने की पेशगोई कर दी। पानी ही पानी मगर पीने के लिए दस्तयाब नहीं। फिरोजवाला पठान कॉलोनी की अजब कहानी। पीने के साफ पानी की किल्लत से मुतासरीन परेशान। कहते हैं कहाँ जाएं, किससे फरियाद करें। सैलाब का पानी चला गया, मुश्किलात छोड़ गया, सामान खराब, राशन ज़ाया हो गया। अब बीमारियों ने हमला कर दिया है। हुकाम हमारी इल्तिजा सुने, इमदादी रिलीफ दें। ये बारिशों के पानी की गंदगी वजह से, ये गंदगी है तो इसकी वजह से सारे जरासीम, बीमारियां, खारिश, जिस्म पे दाने मन जाने, वो सारे जरासीम फैल रहे हैं बीमारियों की वजह से। अगर कोई भी बीमारी है, मैं खुद किडनी पेशेंट हूँ, ठीक है ना, मुझे इतना साफ़ पानी चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा पानी चाहिए उसके लिहाज से। और ये शुक्र है कि अल्लाह का कि माशाल्लाह से वो आते हैं भाई, तो वो दे जाते हैं पानी पीने के लिए, वही इस्तेमाल कर रहे हैं घरों का पानी पीने। अव्वल तो पहले लाइट ही नहीं थी, ठीक है ना, अब वही पानी इस्तेमाल करने वाला, घरों का पानी इस्तेमाल पीने के काबिल नहीं है। कम से कम 1 हफ़्ता पीने वाला पानी नहीं है वो वाला, क्योंकि स्मेल उसमें बहुत ज़्यादा आई है, गंदा पानी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 2 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुँच गए। कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान ने इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत बिलावल हाउस में क़याम करेंगे। सियासी और निजी मुलाकातों में मसरूफ़ रहेंगे। सदर मुमलिकत पीपल्स पार्टी की तंजीम साजी और दीगर अमूर का जायज़ा भी लेंगे। खस्ता इमारतों पर कड़ी नज़र, सर्वे भी होगा, बेहतरी भी आएगी। वज़ीर आला का पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम फ़ेज़ 1 की जल्द तकमील का हुक्म। मरियम नवाज की ज़रिए सदारत इजलास में फैसले। वज़ीर आला ने मनसूबों का जायज़ा लिया। डीसी लाहौर और गुजरावाला को बेहतरीन कारकर्दगी पर शाबाश दी गई। कहा कि शहरों में नए सीवरेज सिस्टम से निकासियात में बेहतरी आ गई। मक्का दिफाई माहिदे ने इस्लामी दुनिया के इतिहाद पर मोहर सब्त कर दी है। वज़ीर आला पंजाब का पुरजोश
خیر مقدم کہا کہ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کا دفاعی معاہدہ نئے باب کا آغاز ہے۔ ایک ملک پر حملہ سب پر حملہ تصور ہوگا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے سعودی عرب اور ترک قیادت کے ساتھ مل کر قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ آزاد صحافت، جمہوریت کی ضمانت۔ قائم مقام گورنر پنجاب ملک احمد خان سے سی پی این ای کے وفد کی ملاقات۔ صحافت اور اخباری صنعت کو درپیش مسائل پر تبادلہ خیال۔ قائم مقام گورنر نے کہا کہ حقائق پر مبنی رپورٹنگ ناگزیر ہے۔ قومی مفاد، آئینی اور قانون کی بالادستی اور پیشہ ورانہ اخلاقیات پر سختی سے عمل کرنا ہوگا۔ منشیات پر کڑا وار، حکومت کا عزم برقرار۔ سیکرٹری داخلہ ڈاکٹر احمد جاوید قاضی سے ڈی جی سی این ایف مظہر اقبال کی ملاقات کی گئی۔ سیکرٹری داخلہ نے کہا کہ منشیات سے پاک معاشرے کا قیام حکومت کی ترجیح ہے۔ ڈی جی کاؤنٹر نارکوٹکس فورس بولے کہ منشیات کے خلاف مؤثر کارروائیاں جاری رہیں گی۔ جشن آزادی کی تیاری، ہر سو خوشیوں کی باری۔ جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں۔ بازاروں میں سبز ہلالی پرچموں، جھنڈیوں اور قومی رنگوں کی بہار آ گئی۔ خریداروں کا رش شہری حب الوطنی کے جذبے سے سرشار، کہتے ہیں ہر طرف سبز اور سفید رنگ بکھرے ہیں۔ یوم آزادی بھرپور انداز میں منائیں گے۔ 5 سال کی بیٹی کے لیے لینے آیا ہوں، وہ گھر میں ویٹ کر رہی ہے 14 اگست کے حوالے سے۔ وہ کہتی ہے کہ پاپا نیو ڈریس لے کے آئیں، تو یہاں پہ ورائٹی بہت زیادہ ہے، تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا لیں۔ تو امید ہے کہ یہ بچی کے لیے لیا ہے تو پسند آ جائے گا انشاءاللہ اسے۔ 14 اگست کو پاکستان وجود میں آیا ہے، تو یہ ریسنٹلی مارکا حق کا انڈیا کے خلاف ہوا ہے، تو بچوں نے وہ بھی بہت انجوائے کیا، جوش و خروش کے ساتھ ہے، اور اس دفعہ جذبہ کچھ زیادہ ہی ہے بچوں میں۔ لاہور کا سنگھار، آزادی کا تہوار، تقریبات کی بہار، شہر بنے گا مرکز نگاہ۔ سبز ہلالی رنگوں سے سجے گا شہر کا ہر راستہ۔ ڈپٹی کمشنر علی اعجاز کی بریفنگ۔ جشن آزادی کی تقریبات کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب ذیشان ملک نے کہا کہ جشن آزادی منانے کے لیے لاہور کا حسن مزید نکھرے گا۔ سبز ہلالی رنگ، جشن کا نیا ڈھنگ۔ ایم ڈی پی ایچ اے احمد عثمان جاوید کا گریٹر اقبال پارک کا دورہ۔ یوم آزادی کی تقریبات کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ ایم ڈی پی ایچ اے نے کہا کہ مینار پاکستان پر سبز، سفید اور ہلالی رنگوں کی روشنیاں جگمگائیں گی۔ آتش بازی کا شاندار مظاہرہ ہوگا۔ مذاہب الگ، منزل ایک، رواداری اور بھائی چارے کی مہک۔ نیشنل مینورٹی ویک کا آغاز۔ نولکھا چرچ سے ریلی داتا دربار کرشنا مندر سے ہوتی ہوئی گردوارہ ڈیرہ صاحب پہنچ کر اختتام پذیر۔ تمام مذاہب کے افراد کی شرکت کی گئی۔ وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑا نے کہا کہ پاکستان میں تمام مذاہب کے لوگوں کو یکساں حقوق حاصل ہیں۔ 24 اگست سے پہلے کوئی اسکول نہیں کھلے گا۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کا 2 ٹوک اعلان۔ بعض اسکولوں میں تعلیمی سرگرمیوں کے جزوی آغاز پر نوٹس۔ کہا کہ تعطیلات کے نوٹیفیکیشن پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں، خلاف ورزی پر کارروائی کی جائے گی۔ لاہور بورڈ نے میٹرک کے دوسرے سالانہ امتحان 2026 کے شیڈول کا اعلان کر دیا۔ ترجمان کے مطابق امتحان کا آغاز 6 اکتوبر سے ہوگا۔ داخلہ فارم 19 اگست کو سنگل فیس، 25 اگست کو دگنا فیس اور 29 اگست تک 3 گنا فیس کے ساتھ جمع کرائے جا سکیں گے۔ داخلہ فارم صرف آن لائن قبول کیے جائیں گے۔ پنجاب ٹیکنیکل بورڈ نے میٹرک ٹیک کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ میٹرک ٹیک میں مزمل بشیر کی پہلی پوزیشن، میٹرک ووکیشنل میں شازیہ احمد نے پہلی پوزیشن پر قبضہ جمایا۔ ہیئرنگ امپائرڈ کیٹیگری میں پہلی پوزیشن ابیحہ کے نام۔ کامیابی کا تناسب 73.73% رہا۔ ماحول دشمنی پروار، ای پی اے تیار۔ ڈی جی ماحولیات سید موسیٰ رضا کا مالی پورہ بند روڈ کا دورہ۔ ہسپتال کا غیر قانونی فضلہ، ذخیرہ کرنے والے گودام پر چھاپا۔ استعمال شدہ سرنجیں، بلڈ اور یورین بیگ ضبط۔ گلشن راوی میں چربی پگھلانے والا یونٹ مسمار۔ ڈی جی ماحولیات نے کہا ماحول خراب کرنے والوں کے خلاف کارروائی جاری رہے گی۔ خون کا عطیہ زندگی کا تحفہ، رضاکار آگے آئیں، قیمتی جانیں بچائیں۔ پنجاب سیف سٹی اتھارٹی کے ورچوئل
بلڈ بینک کے ذریعے خصوصی مہم کا آج سے آغاز۔ آئی جی پنجاب کے پولیس افسران اور اہلکاروں کو خون کا عطیہ دینے کی ہدایت۔ خون عطیہ دینے والے اہلکاروں کو 1000 روپے اعزازیہ اور 1 دن کی رخصت ملے گی۔ نئی ذمہ داریاں، نئے عہدے، 35 افسران کو نئے چارج مل گئے۔ 13 ٹرینی اسسٹنٹ کمشنرز کو بھی چارج تفویض۔ مجاہد وسیم، محمد ادریس حفیع اللہ، غلام عباس، اکبر دورانی، سہیل خان، سمیع احمد، کلیم اللہ خان، وقاص محبوب، جاوید اقبال ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر مقرر۔ پولیس کے 7 بڑے افسران کے تقرر تبادلے۔ عبداللہ احمد ایس ایس پی آپریشن لاہور لگا دیے گئے۔ بلال احمد سلہری کو ایس ایس پی آپریشنز PPIC 3 سیف سٹی کی ذمہ داری مل گئی۔ خالد سعید ایڈیشنل ایس پی ہیڈ کوارٹر لاہور لگا دیے گئے۔ غلام دستگیر خان کو ایڈیشنل ایس پی انویسٹیگیشن سول لائنز لگا دیا گیا۔ مدثر اقبال لیا، علی اختر اکاڑا اور شوکت علی شیخ بہاول نگر میں ایس پی انویسٹیگیشن لگا دیے گئے۔ خواتین کا احترام، تحفظ اور وقار، قانون کی پاسداری، انصاف کا نیا معیار۔ خواتین سے پوچھ گچھ یا تفتیش کے دوران لیڈی پولیس اہلکار کی موجودگی لازم ہے۔ غروب آفتاب کے بعد خواتین کو معمول کی انکوائری یا تفتیش کے لیے تھانے طلب نہیں کیا جائے گا۔ DIG آپریشنز نے تھانوں کو نئے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ شہر میں امن کی نئی تصویر، جرائم کا زور ٹوٹا، امن لوٹا۔ DIG آپریشن فیصل کامران کہتے ہیں سیف سٹی CCD اور آپریشنز پولیس کی مشترکہ کارروائیوں سے جرائم میں بڑی کمی آ گئی ہے۔ ماہانہ 9000 وارداتیں کم ہو کر 900 کے قریب رہ گئی۔ پولیس میں جہاں کرپشن ہوگی وہاں کڑا احتساب ہوگا۔ نئی وردی، نئی تیاری۔ پنجاب پولیس کی یونیفارم کا نیا انداز۔ حکام کے مطابق یونیفارم کے بیجز، کیپ، میڈلز، پاکٹس اور نیم پلیٹ ایک ہی پلیٹ فارم پر بنائے جائیں گے۔ تمام یونٹس کے یونیفارم کا رنگ برقرار رہے گا۔ رواں سال ضلعی پولیس، PHP، ٹریفک اور ایلیٹ فورس کے لیے 2,53,000 وردیاں خریدی جائیں گی۔ حفاظت اقدام، محفوظ سفر کا پیغام۔ موٹر سائیکل سواروں کے لیے سائیڈ مررز اور انڈیکیٹرز لازمی قرار۔ CTO لاہور کی موٹر سائیکل مینوفیکچررز کمپنیوں سے ملاقات کی گئی۔ سائیڈ ویو مرر سے متعلق تجاویز پیش کر دی گئیں۔ CTO لاہور نے کہا مرر ٹوٹنے کی صورت میں صرف شیشہ تبدیل ہوگا، روڈ نہیں۔ کرکٹ کا میدان، امپائرز کا امتحان۔ نیشنل چیمپئنز کپ کے میچ آفیشلز پینل کا اعلان۔ 7 لسٹ اے میچز پر مشتمل ٹورنامنٹ 11 سے 18 اگست تک ملتان میں کھیلا جائے گا۔ میچ آفیشلز پینل میں 2 ریفری، 8 امپائر شامل ہیں۔ سابق ٹیسٹ کرکٹر علی نقوی اور کامران چوہدری میچ ریفری کے فرائض سر انجام دیں گے۔